وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان پر لگائے جانے والے حالیہ الزامات نے نہ صرف حکومت کا اپوزیشن مخالف انتقامی ایجنڈا بے نقاب کر دیا ہے بلکہ اس تاثر کو بھی تقویت دی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں عوامی فلاح کے منصوبے بنانے کی بجائے مخالفین کو نشان عبرت بنانے کے اوچھے سازشی منصوبے تیار کیے جاتے ہیں۔ اپنے ایک تازہ انٹرویو میں ایف آئی اے کے سابق ڈی جی بشیر میمن نے الزام لگایا ہے کہ انہیں وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر کے عمران خان نے انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مقدمہ بنانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ بشیر میمن نے بتایا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہم تینوں یعنی میں، بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر اور بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم اکٹھے ہوئے تو میں نے ان پر واضح کیا کہ ایف آئی اے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتی اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے۔ میرے اس موقع پر وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے کہا کہ یہ کیس میں نے لڑنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی کوئی کیس نہیں ہارا، ہم مل کر یہ کام کر لیں گے، ایف آئی اے اور ایف پی آر مل کر یہ کام کر لیں گے۔ بشیر میمن نے بتایا کہ میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بطور ایک ادارہ میں اپنی ساکھ خراب نہیں کر سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے بتایا کہ فروغ نسیم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بنوانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے فروغ نسیم پر واضح کر دیا تھا کہ ہم صرف سپریم جوڈیشل کونسل کی ہدایات پر تحقیقات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایف پی آر کے ڈائریکٹر اشفاق احمد آمادہ تھے کہ وہ اور ایف پی آر مل کر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سر خدا کا واسطہ ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے اور مطلب ہم اس کے خلاف بیٹھ کے یہاں پر بیٹھ کے اس کے خلاف کیس بنا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی جھگڑا کیا، نہیں، میں ان کو کہا، میں نے کہا کیا کر رہے ہیں، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ کیا پاکستان کی تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کو ایف آئی اے انویسٹیگیشن کیا کرے گی؟ میں نے کہا یہ قانون میں، آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور انہوں نے کہا نہیں آئین کو چھوڑے، وہ پھر اعظم اور وہ شہزاد اکبر وہ دونوں مطلب جس طرح آئین کو چھوڑے نا، آپ فروغ نسیم صاحب زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے اشفاق کو کہا، میں نے کہا اشفاق دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، میں گریڈ 22 پہ ہوں اور ڈی جے فریے میں پیک پہ ہوں، اعظم بھی پیک پہ ہے، ہم دونوں گریڈ 22 میں اور پیک پہ ہیں۔ ہم 1-1.5 سال میں ہم چلے جائیں گے، ہماری نوکریاں ویسے ہی ریٹائر ہو جائیں گے، ہم گھر چلے جائیں گے۔ تم ابھی جونیئر ہو، تمہارے ابھی 8-9 سال 7-8 سال نوکری ہوگی، مت کرو اس طرح کی کوئی بھی بات مت اپنے لے لو، ان کی تو بے ہوئی ہو جائے گی، ان کو تو کوئی بولے گا بھی کچھ نہیں، لیکن کندھا ہمارا استعمال ہو رہا ہے، تو ایک دم سے وہ کوئی تھوڑا سا محسوس ہونا شروع ہو گیا شاید سب کو۔ ایف آئی اے کے سابق ڈی جی نے کہا کہ 3 سال قبل ہونے والی اس ملاقات کے بارے میں اوپن انکوائری کرا لی جائے، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ بشیر میمن نے بتایا کہ ملاقات کے چند مہینوں بعد بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کی ٹریول ہسٹری کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا، لیکن میں نے مثبت جواب نہیں دیا تو شہزاد اکبر نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ خاص طور پر شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمات بنانے کے لیے بھی ان پر دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ بشیر میمن کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے بیٹے اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر سمیت دیگر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف بھی ان کو مقدمات بنانے کے لیے بارہا کہا گیا۔ بشیر میمن نے کہا کہ مریم نواز کے حوالے سے 3 مختلف اوقات میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ خاتون اول بشرا بی بی کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر ہونے کی وجہ سے انہیں مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کی ہدایت ملی تھی۔ میں عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، یہ دونوں خاص طور پہ، پھر شہباز شریف صاحب اور ان کا بیٹا حمزہ، پھر کیپٹن صفدر، پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ سلمان شہباز، وہ یہ پوری فیملی، اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کا تو تین جگہوں پہ ایک تو انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ کے لیے وہ جب وہ ایجوکیشن کا کوئی ریفارمز کا کوئی ٹائم تھا، پتہ نہیں، ایک تو اس میں نے کہا کہ بالکل چٹھی لکھ دیں، ہم بالکل کریں انکوائری، لیکن وہ چٹھی نہیں آئی۔ پھر دوسرا وہ جو تصویر آئی تھی فرسٹ لیڈی کی، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اس پہ ٹیررزم کا کیس بننا چاہیے۔ پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ جی اس کا تیسرا وہ جو جج ویڈیو اسکینڈل میں
انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں بھی کہا تھا کہ ٹیررزم ہونا چاہیے. مطلب اس طرح کے مطالبات تھے جو کہ مطلب میں ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ, میں کہتا تھا کہ جی ویئرز دی لا, کی تو ہم کام کریں گے نا, ہمیں ریکارڈ ملے گا تو ہم کام کریں گے نہ تو میں کبھی گھبرایا ہوں کس اپنی زندگی میں, میری پورا زندگی کا وہ ہے, اور یہ تو میری لاسٹ آف مائی سروس تھی, مجھے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کس سے. بشیر میمن نے غیر ملکی ویب سائٹ فیکٹ فوکس کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان سے ہونے والی ملاقات کی رودات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس میں اعظم خان اور شہزاد اکبر بھی موجود تھے, جن کی موجودگی میں وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ آپ نے بہت ہی تگڑا کیس بنانا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کس شخص کے خلاف تگڑا کیس بنانے کی بات کی جا رہی تھی. بشیر احمد میمن نے بتایا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی یہ ملاقات کوئی 2 یا 3 منٹس کی ہی تھی, جس کے بعد ہم تینوں وہاں سے اٹھے اور وزیر اعظم آفس کے اسی فلور کے سب سے آخر میں کونے میں واقع شہزاد اکبر کے دفتر میں چلے گئے, شاید اس لیے کہ اعظم خان کے دفتر میں ہر وقت ایک بھیڑ لگی ہوتی تھی اور یہ لوگ مجھ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. میمن نے دعویٰ کیا کہ شہزاد اکبر کے دفتر میں جا کر انہیں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ وزیر اعظم کس شخص سے متعلق تحقیقات کی بات کر رہے تھے. جب مجھے پتہ چلا تو میں نے شہزاد اکبر اور اعظم خان سے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے خلاف FIA کی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے. تاہم جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کافی چیزیں ہیں, ریکارڈ موجود ہے, آپ بس بسم اللہ کریں. بشیر احمد میمن کے بقول انہوں نے دونوں اشخاص کو بتایا کہ FIA اعلیٰ عدلیہ سمیت کسی جج کے خلاف تحقیقات نہیں کر سکتی. جب بات قانونی نقطے پر پھنسنے لگی کہ FIA کیسے سپریم کورٹ کے ایک سینئر اور حاضر سروس جج کے خلاف تحقیقات کر سکتی ہے, تو اعظم خان اور شہزاد اکبر بشیر میمن سے کہنے لگے کہ چلیں وزیر قانون کے پاس چلتے ہیں, جو آپ کو مزید اس پہ بتا سکتے ہیں. FIA کے سابق سربراہ کے مطابق وہ تینوں وہاں سے اٹھے اور وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کے دفتر میں چلے گئے, جہاں پر FBR کے کمشنر انکم ٹیکس اشفاق احمد بھی پہلے سے ہی موجود تھے. اس وقت کمرے میں ہم کل 5 لوگ تھے. میمن کے مطابق وزیر قانون کے دفتر میں بیٹھتے ساتھ ہی فروغ نسیم کو بتایا گیا کہ میمن صاحب کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات کرنے پہ کچھ اعتراضات ہیں. میں نے کہا کہ اعتراضات کی بات نہیں بھائی, خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب کو سمجھائیں کہ وہ ایسا کام نہ کریں. ہمیں وزیر اعظم صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ FIA معزز ججز کے خلاف تحقیقات نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے جو آپ FIA سے لینا چاہتے ہیں. بشیر احمد میمن کے بقول حالانکہ انہوں نے اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا متعلقہ آرٹیکل بھی نہیں پڑھا تھا, لیکن کیونکہ پولیس افسر کے طور پر ان کی ساری زندگی تفتیشوں اور انکوائریوں میں گزری, اس لیے انہیں پتہ تھا کہ ہم عدلیہ کے خلاف تحقیقات نہیں کر سکتے. تاہم بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ ہمارے پاس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ساری دستاویزات ہیں اور پھر یہ کیس میں خود لڑوں گا, اور آپ کراچی میں اتنا عرصہ نوکری کرتے رہے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ میں آج تک کوئی کیس ہارا نہیں ہوں. بشیر احمد میمن کے مطابق ڈاکٹر فروغ نسیم انہیں یہ کہتے ہوئے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہے. بشیر میمن نے مزید بتایا کہ اس ملاقات میں موجود اشخاص کو انہوں نے پھر یاد کروایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کے خلاف FIA سے تحقیقات کروانے کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ تاریخ بدلنا چاہتے ہیں, آئین اور قانون بدلنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اب FIA تفتیش کیا کرے گی؟ میمن کے بقول اعظم خان اور شہزاد اکبر کہنے لگے کہ آپ آئین اور قانون کو چھوڑیں, وہ ڈاکٹر فروغ نسیم زیادہ جانتے ہیں. اسی ملاقات کے دوران بشیر میمن کو کہا گیا کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے فلاں کے خلاف, متحدہ کے خلاف, PTI کے خلاف اور دیگر کے خلاف ایسے فیصلے دیے ہیں, جس پہ ان کے بقول کہنے لگے کہ وہ سپریم کورٹ کے سارے فیصلے نہیں پڑھتے, اس لیے انہیں نہیں پتا کہ ان فیصلوں میں کیا لکھا گیا ہے. یاد رہے کہ نومبر سن 2017 میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد کے فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے پر سو موٹو نوٹس لیا تھا, جس پر اس 2 رکنی بینچ نے سماعت مکمل کرتے ہوئے فروری سن 2019 میں اپنا فیصلہ سنا لیا, جسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا تھا. اس فیصلے کے محض 3 مہینے بعد ہی یعنی مئی سن 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس فائل ہو گیا تھا. میمن کی وزیر اعظم آفس اور وزارت قانون میں ملاقاتیں ریفرنس فائل ہونے سے تقریباً 1 مہینے قبل ہوں. جب بشیر میمن سے پوچھا گیا کہ ایسی کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر انہیں اپنی ریٹائرمنٹ سے محض چند دن قبل استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ریٹائرمنٹ میں چند مہینے رہتے تھے اور انہوں نے عمرہ ادائیگی کے لیے چھٹی لے رکھی تھی, لیکن چھٹی پہ جانے سے 2 روز قبل انہیں یہ پیغام ملا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے لیے بلایا ہے اور FIA کے اہم کیسز پہ بات کرنی ہے. میں اس ملاقات میں جتنے بھی اہم کیسز تھے وہ ساتھ لے گیا اور وزیر اعظم کو بریف کیا, لیکن اس روز مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں. بشیر میمن کے بقول وزیر اعظم کا خیال تھا کہ میں نے نواز شریف کے خلاف کیسز نہیں بنائے, مریم نواز کو دہشت گردی مقدمات میں چالان نہیں کیا, اورنج لائن ٹرین پہ شہباز شریف کو جیل میں نہیں ڈالا, حمزہ شہباز
اور سلیمان شہباز پر بھی زیادہ کیسز نہیں بنائے۔ نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، خواجہ محمد آصف، انجینئر امیر مقام، سید خورشید شاہ، سید قائم علی شاہ اور ان کی بیٹی ڈاکٹر نفیسہ شاہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر، رانا ثناء اللہ خان، میاں جاوید لطیف اور اسفند یار ولی خان سمیت ایسے کئی سیاستدانوں پر ان کے کہنے کے باوجود مقدمات نہیں بنائے، اور یہی شاید ناراضگی کی وجہ بھی تھی۔ بشیر میمن کے مطابق میں وزیر اعظم کو یہ بار بار کہتا رہا کہ سر، ہم ان سب لوگوں کے خلاف کیسز ضرور بناتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی، کوئی شواہد بھی تو ہوں، عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں۔ تو مجھے کہا تھا کہ محمد بن سلمان وہ جو کہتا ہے کسی کو، اس کا کوئی بھی جو ہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ اس کو وہ نہیں کرتا۔ تم ہر بات میں مجھے کہتے ہو کہ آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے۔ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ کورٹ آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے، اور ہم نے انکوائری صرف کرنا اور پکڑنا، صرف اریسٹ کرنا نہیں ہوتا، ہم نے اسی کیس کو پروسیس کر کے کورٹ میں لے جانا ہوتا ہے کنوکشن تک۔ تو ہم نے پھر ظاہر ڈیفینس کے لائرز بھی ہوتے ہیں، وہ کنگڈم ہے اور یہ ڈیموکریسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا، اس نے سب کو 5 اسٹار بند کیا جو پیسے دیتے تھے۔ میں نے کہا سر یہ ڈیموکریسی ہے اور یہاں پہ کورٹس ہیں، ہم نے کوئی ڈاکومنٹیشن کرنی ہوتی ہے، کوئی ہمیں ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے کورٹ میں جا کر کے کرنا ہوتا ہے۔ وہی 14 دن کا ہم ریمانڈ لے سکتے ہیں، زیادہ ہم نہیں لے سکتے۔ جو قانون میں لکھا ہوا وہی ہوگا نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جس طرح چاہ رہے تھے، جو وہ کہہ دے دیٹ از اے لا۔ نو 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 نو، کسی کے بولے بھی کوئی بھی چیز لا نہیں ہے۔ ہاں پارلیمنٹ کوئی چیز کہہ دے یا کورٹ کوئی چیز کہہ دے تو اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ میمن کے بقول اس بات پہ وزیر اعظم کہنے لگے کہ میرے دوستوں کے تو تم پیچھے پڑ جاتے ہو، عارف نقوی کے خلاف تم نے انکوائری کروائی اور اس کی کمپنی تم نے تباہ و برباد کر دی۔ بشیر میمن کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ عارف نقوی کے خلاف انکوائری میں 87 ارب روپے کا کھانچہ ثابت ہوا ہے، جو اب بڑھ کر 125 ارب روپے ہو چکا ہے۔ تاہم عمران خان نے مجھے عارف نقوی کی الیکٹرک کی ملکیتی کمپنی ابراج گروپ کو کلین چٹ دینے کی ہدایت کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔